تو یہ شہادت کی تمنا اور آرزو کرنا اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے۔ ویسے موت مانگنا یہ بھی موت ہوتی ہے، شہادت کی موت، اور اس کے علاوہ موت مانگنا، موت کا سوال کرنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الباری نے اسی وجہ سے یہ تمنی شہادہ کا باب قائم کیا ہے کہ کسی ذہن میں یہ خلش نہ رہ جائے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت مانگنے سے منع کیا ہے تو یہ شہادت کی موت بندہ مانگتا ہے، تو یہ موت مانگنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیز کا ارتکاب ہے، یہ اس میں نہیں آتا۔ ویسے کسی دکھ، مصیبت، تکلیف، پریشانی کی وجہ سے بندہ موت مانگے تو یہ حرام ہے، اس سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو البتہ شہادت کی موت کا سوال کرنا یہ جائز ہے۔ یہ مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا ابو الیمان، ہمیں حدیث بیان کی ابو الیمان نے، انہوں نے کہا اخبرنا شعیب عن زہری، ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے، اخبرنی سعید بن المسیب، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، یقیناً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ کہتے تھے والذی نفسی بیدہ، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان رجالا من المؤمنین، اگر مومنوں کے کچھ لوگ، کچھ افراد، لا تطیب انفسہم، نہ اچھا لگے ان کی جانوں کو، انہیں یہ پسند نہ ہو، ان یتخلفوا انی، کہ وہ مجھ سے پیچھے رہیں، ولا اجد ما احملہم علیہ، اور میں نہیں پاتا ہوں سواریاں جن سواریوں پر میں ان مسلمانوں کو سوار کر سکوں جہاد کے لیے، ما تخلفت ان سریۃ تغزو فی سبیل اللہ، تو میں کسی جہادی دستے سے پیچھے نہ رہتا جو اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے کے لیے نکلا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 80 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، ان میں سے 27 کے قریب جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس نفیس بذات خود شریک ہوئے ہیں، اور باقی آپ نے دستے روانہ کیے ہیں مختلف محاذوں پر اور مختلف علاقوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں کسی بھی غزوے سے پیچھے نہ رہوں، ہر کے اندر شریک ہوں، لیکن پھر اگر ایسا کرتا تو بہت سے مسلمان جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں جہاد پر جانے کے لیے، ساز و سامان نہیں ہے ان کے پاس جہاد کرنے کے لیے، اور میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں ان کو کچھ دے سکوں، تو ان کے دل پھر برے ہونے تھے کہ اللہ کے نبی ہر جنگ میں شریک ہوئے اور ہم کسی جنگ میں بھی شریک، ہم ساری جنگوں میں شریک کیوں نہیں ہو سکے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ان کے دل برے ہونے تھے، اس لیے ان کے دل برے نہ ہوں، میں اس وجہ سے ساری جنگوں میں شریک نہیں ہوتا، کچھ جنگوں سے اس عذر کی بنا پر پیچھے رہتا ہوں۔ تو فرمایا میرے پاس بھی سواریاں نہیں ہوتی جس پر میں ان کو سوار کروں، تو میں پھر کبھی بھی پیچھے نہ رہتا اگر میرے پاس یہ سب کچھ ہوتا تو، کسی غزوے سے جو اللہ کی راہ، کسی جنگ سے جو اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے کے لیے نکلے جو دستہ۔ اور پھر آپ نے کہا یہ لفظ ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جس وجہ سے لائے ہیں، والذی نفسی بیدہ، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوددت، تو البتہ مجھے پسند ہے، ان اقتل فی سبیل اللہ، ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، مجھے شہادت کی موت مل جائے، ثم احیا، مجھے پھر زندہ کر دیا جائے، ثم اقتل، میں پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، میں پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، میں پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، میں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں، بار بار اللہ مجھے زندگی دیتا رہے اور میں زندگی اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہوا یہ زندگی قربان کرتا رہوں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند ہے، آپ جس کی خواہش کرتے ہیں، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی، تو وہ کوئی ناجائز بھی نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ کے نبی نے شہادت کی موت کی آرزو کی ہے اللہ سے کہ میں بار بار شہید ہوں اور اللہ مجھے بار بار زندہ کرے اور میں بار بار اپنی جان دیتا رہوں اللہ کی راہ میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت کی تمنا آرزو کرنی اسلام کے اندر جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ تو شہادت کی تمنا کرتے تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی دعا کا پتہ تھا، تو آپ نے یہ شہادت کی موت کی آرزو کرنے سے روکا نہیں، اور یہ بھی دعا کرتے تھے یا اللہ میری موت تیرے نبی کے شہر میں ہو۔ اللہ نے فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی یہ دعا قبول فرمائی، اور ان کو شہادت بھی ملی۔ ابو لولو مجوسی کے ہاتھوں وہ شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر آپ کی مسجد میں مدینہ کے اندر ان کو شہادت کے رتبے پر اللہ نے سرفراز کیا۔ دوسری حدیث ہے اسباب کی، امام بخاری کہتے ہیں حدثنا یوسف بن یعقوب، ہمیں حدیث بیان کی یوسف بن یعقوب نے، الصفار، صفار ان کا لقب ہے، قال حدثنا اسماعیل بن الیہ ان ایوب، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسماعیل بن الیہ نے ایوب سے، ان حمید بن ہلال، انہوں نے بیان کیا حمید بن ہلال سے، ان انس بن مالک، وہ بیان کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال، آپ نے اس خطبے میں یہ لفظ کہے، فاخذ الرایۃ زید، جھنڈا مجاہدوں کے لشکر کا، فوج کا، وہ زید رضی اللہ عنہ نے پکڑا، فاصیبا، تو ان کو شہید کر دیا گیا، ثم اخذها جعفر، پھر وہ جھنڈا ان کی شہادت کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، فاصیبا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، ثم اخذها عبداللہ بن رواحہ تھا، پھر وہ جھنڈا مسلمانوں کا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا، تو وہ بھی شہید کر دیے گئے، ثم اخذها، پھر اس جھنڈے کو پکڑ لیا خالد بن الولید، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، من غیر امرأت، بغیر امیر مقرر کرنے کے، یہ بغیر امیر مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ موتا کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ جنگ موتا میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو بھیجتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ تمہارا امیر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر ان کے بعد جھنڈا اٹھانے والے امیر وہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر مسلمانوں کا جھنڈا اٹھانے والے وہ عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، تو یہ تینوں کے تینوں ہی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امیر مقرر نہیں کیا تھا، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے جھنڈے کو آگے بڑھ کر خود تھام لیا، اٹھا لیا اور لڑتے رہے، ففتح لہو، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پھر یہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی گئی۔ وقال ما یسرنا انہم عندنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بھی کہے کہ ہمیں یہ بات خوش نہیں کرتی کہ وہ شہید نہ ہوتے اور ہمارے پاس ہوتے۔ شہادت یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو پروردگار نے ان کو دیا ہے، تو ہمیں وہ دنیا میں ہوتے شہادت نہ ملتی، ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو قبول کیا، ان کی زندگی کا وقت ہی اتنا تھا دنیا میں، جس انسان کا جتنا وقت ہوتا ہے اسے ایک سیکنڈ نہ موت پہلے آتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ لیٹ ہوتی ہے، تو جس کو شہادت کی موت مل جائے زندگی تو بڑھنی نہیں ہے نہ کم ہونی ہے، تو اس کے لیے تو بہت بڑا انعام اور اعزاز ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے کہا جب اللہ نے ان کو شہادت کی موت دی ہے تو ہمیں یہ نہیں پسند کہ وہ ہمارے پاس ہوتے اور شہید نہ ہوتے، یہ بہت بڑا دنیا کی زندگی سے بڑا مقام، بڑی عزت، بڑی شان اور بڑا درجہ اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرما دیا ہے۔ قال ایوب او قال ما یسرهم انہم عندنا، یا ایوب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے، راوی کو شک ہے کہ ہمیں خوش نہیں لگتا کہ وہ ہمارے پاس ہوتے، یا یہ آپ نے کہا کہ وہ جہاں پہنچ گئے نا جنتوں میں، اب ان کو یہ چیز خوش نہیں کرتی کہ ہم دنیا میں ہوتے، تو دنیا کی ساری چیزیں ان کو بھول گئی ہیں، اب وہ زیادہ خوش ہیں دنیا کی نسبت وہاں جا کر اللہ کی جنتوں میں۔ وَأَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اس وقت آنسو بہا رہی تھی، تو یہ شہادت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی ہے، شہادت کی ان کی تمنا تھی، آرزو تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت کی جو ہے نا تعریف فرمائی ہے، اور شہید ہونے والا وہ دنیا کی زندگی کی بنسبت جو اس کو زندگی شہادت کے بعد اللہ رب العالمین کے انعامات والی، جنتوں والی، نعمتوں والی ملتی ہے، اس پر دنیا کی زندگی سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ شہادت کی تمنا اور آرزو کرنا، کیونکہ یہ ایک بہت
عزت والی جو ہے نا وہ شرف والا یہ ایک عمل ہے، اس کی تمنا کرنا جو عزت اور شرف والا عمل ہے اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ دوسرا باب ہے باب فضل من یسرع فی سبیل اللہ فماتا فہو منہم، جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا سواری سے گر کر فوت ہو جائے تو وہ بھی ان شہداء میں سے ہی ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلا، سواری پر سوار تھا، سواری پھسلی یا سواری سے گرا اور گردن کا منکا ٹوٹ گیا، تو اس کا جو یہ موت ہے یہ شہادت کی موت شمار ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی سواری سے نہ بھی بندہ گرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرجا، جو اس لیے نکلا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب کرے، اللہ کے دشمنوں کی قوت کو توڑے، اور وہ رستے میں کسی بھی طرح اس کی موت آ گئی، اس کا مقصد نہ عصبیت تھا، نہ دنیا تھا، نہ دولت تھی، نہ کچھ اور تھا، اللہ کی رضا اللہ کا دین مقصود تھا، تو وہ جہاں بھی اس کو موت آئے گی وہ شہادت کی موت ہی اس کے لیے شمار ہوگی۔ وقول اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بیان، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرنے والا ہوگا اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، ثم يدرك الموت، پھر اس کو موت پالے گی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا۔ یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ہجرت کرنے کے لیے نکلا وہ نہیں پہنچ سکا اپنے جہاں ہجرت کر کے پہنچنا تھا، رستے میں موت آ گئی، تو اس کو ہجرت کا پورا اجر اللہ رب العالمین عطا فرما دیں گے۔ اس طرح جو جہاد کے مارکے کے میدان تک نہیں پہنچ سکا، رستے میں ہی اس کو موت آ گئی، تو اس کو شہادت والا پورا اجر اللہ رب العالمین جہاد کا اور شہادت کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف، ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، قال حدثنی اللیث، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی امام لیث نے، قال حدثنا یحییٰ، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ نے، ان محمد ابن یحییٰ، وہ بیان کرتے ہیں محمد بن یحییٰ سے، یحییٰ بن حیان سے، اور محمد بن یحییٰ بن حیان بیان کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان خالتہ ام حرام، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی خالہ ام حرام بنت ملحان سے بیان کرتے ہیں، قالت نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن قریبا منی، ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں کہ سو گئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے قریب، آپ ام حرام کے گھر میں تشریف لائے تھے اور وہاں پر آپ ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی چمڑے کی جو بنی ہوئی تھی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا اور سو گئے، تو ثم استيقظ، پھر آپ بیدار ہوئے، یبتسم، آپ یتبسم، مسکرا رہے تھے، آنکھ کھلی تو آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، فقلت، تو ام حرام کہتی ہیں میں نے کہا ما اضحکک، اے اللہ کے نبی کس چیز نے آپ کو خوش کیا ہے، آپ جو ہے نا بہت خوش ہو رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے؟ قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناس من امتی اردو علیہ، کچھ لوگ میری امت کے وہ مجھ پر پیش کیے گئے خواب میں، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، باقیوں کا خواب وہی نہیں ہوتا، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، حدیث میں بھی لفظ ہے روی الانبیاء وحی، انبیاء کے جو خواب ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، تو یہ وہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھائی گئی ہے۔ آپ نے کہا اناس من امتی، کچھ لوگ میری امت میں سے، اورزو علیہ، وہ پیش کیے گئے مجھ پر، یرکبون ھذا البحر، جو سوار ہوں گے اس سمندر پر، ان کے پاس بحری بیڑے ہوں گے، کشتیاں ہوں گی، اور ان کشتیوں اور بحری بیڑوں پر وہ سمندر پر سوار ہو کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے بحری جہاد کریں گے۔ یرکبون ھذا البحر الاحم اخضر، وہ سبز سمندر پر شریک سوار ہوں گے، کل ملوک علی الاسرۃ، جس طرح کے تختوں کے اوپر، اسرہ کا معنی ہوتا ہے تخت، جس طرح تختوں کے اوپر بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح وہ ان پانی کے اوپر چلنے والی کشتیوں اور بحری بیڑوں پر بیٹھے ہوں گے۔ قالت، یہ سن کر نا ام حرام نے کہا فد اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے جو جہاد کریں گے سمندر میں جا کر، اور میں بھی ان میں سے شامل ان میں ہو جاؤں۔ قالا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا انت منہم، تو ان میں سے ہے، دعا کر دیا آپ نے اس کے لیے، فدعا لہا، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، فاجاب ثم نام ثانیہ، پھر آپ دوبارہ سو گئے، ففعل مثلہا، تو پھر آپ نے ایسے ہی کیا، جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ پھر پوچھا ام حرام نے، اللہ کے نبی کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو فقالت مثل قولها فاجابها مثلها، تو آپ نے پہلی جواب کی مثل ہی جواب دیا۔ تو آپ نے کہا میرے اوپر کچھ لوگ پیش کیے گئے ہیں جو غزوہ کریں گے، اور اللہ نے ان سب کو بخش دیا ہوا ہے، تو یہ آپ نے بات کہی اس وقت۔ فقالت ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اس ام حرام بنت ملحان نے کہا اللہ کے نبی دعا کیجیے اللہ مجھے ان میں سے بھی کر دے۔ فقال انت من الاولین، آپ نے فرمایا تو پہلوں میں سے ہے، پہلوں میں سے تو بن گئی ہے، اب تو دوسروں میں سے نہیں ہو سکتی۔ فخرجت ما زوجہا، تو یہ نکلی اپنے خاوند کے ساتھ، جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ تھے، غازین، غزوہ کرنے والے تھے، ان کے ساتھ یہ بھی جہاد کے لیے نکلی۔ اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ تھا، یہ سب سے پہلی جنگ تھی جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لوگ سمندر پر سوار ہوئے، اور سب سے پہلا بحری بیڑا دنیا میں اس کے ایجاد کرنے والے بھی امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ تو یہ اس بحری بیڑے پر سوار تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ یہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ اپنے خاوند کے ساتھ یہ بھی اس جہاد میں شریک ہوئی۔ فلما انصرفوا من غزوتہم قافلین، جب وہ لوٹے اپنے غزوے سے واپس آنے والے، علاقہ فتح ہو گیا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی اور یہ واپس جا رہے تھے، فنزلوا الشام، تو وہ سمندر سے اپنے بحری بیڑوں سے شام کی سرزمین پر اترے۔ فقربت الیہا دابۃ، تو اس ام حرام بنت ملحان کی طرف اس کی سواری قریب کی گئی کہ یہ سواری پر سوار ہو جائے، فلترکبھا، تاکہ اس پر سوار ہوں، فسرعتھا، پس وہ اس سواری پر سوار ہو گئیں، فماتت، اور شہید ہو گئی، وہ گر گئی، اس سواری سے گریں، گردن کا منکا ٹوٹا اور جام شہادت نوش کر گئی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا مانگی تھی اللہ سے، وہ پیارے پیغمبر کی بات سچ ہو گئی، اور اللہ کی راہ میں جاتے ہوئے شہید ہونے والا، جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے، اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا، اور یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اگلا باب ہے باب من یونکب او یطعن فی سبیل اللہ، باب ہے اس شخص کا جو زخمی کیا جاتا ہے یا اس کو تیر مارا جاتا ہے اللہ کی راہ میں، ویسے تلوار سے زخمی ہوتا ہے اور کسی ہتھیار سے زخمی ہو جاتا ہے، یا تیر لگتا ہے اس کے جسم میں اور تیر سے زخمی ہو جاتا ہے، تو اس کی فضیلت، اس کی شان اور اس کا اجر و مقام کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا حفص بن عمر، ہمیں حدیث بیان کی حفص بن عمر نے، قال حدثنا حمام عن اسحاق، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی حمام نے اسحاق سے، ان انس، انہوں نے بیان کیا انس سے رضی اللہ عنہ، قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقواما، انہوں نے کہا بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو، من بنی سلیم، بنو سلیم سے، الی بنی عامر، بنو عامر قبیلے کی طرف، بنو سلیم قبیلے کے لوگ تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عامر کی طرف بھیجا، فی سبعین، جو 70 کے قریب تھے، تو یہ مسلمان تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور سارے کے سارے قرآن کے حافظ تھے، قراء تھے۔ تو یہ جو بنو عامر کے لوگ تھے نا، یہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہماری قوم مسلمان ہونا چاہتی ہے، تو ہمیں کچھ علماء دیجئے جو ان کو جا کر اللہ کا دین سکھا سکیں، تبلیغ کر سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس، ان کے ساتھ یہ 70 قراء بھیجے صحابہ۔ فلما قدموا، جب آئے وہ ان کے پاس، بنو سلیم کے یہ لوگ بنو عامر کے پاس پہنچے، قال لهم خالی اتقدمکم، تو انہیں میرے
خالو میرے ماموں نے کہا کہ میں تم سے پہلے جاتا ہوں، فین امانونی حتیٰ ابلغہم عن رسول اللہ، اگر انہوں نے مجھے امن دے دیا حتیٰ کہ میں ان تک پہنچاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین ہمیں ملا ہے، وَإِلَّا كُنْتُ مِنِّي قَرِيبًا، وگرنہ تم میرے قریب ہی ہوگے، تو اگر انہوں نے نہ سنا مجھے قتل کر دیا تو تم واپس چلے جانا۔ فَتَقَدَّمَ، وہ آگے بڑھ گئے، فَأَمَّنُوهُ، تو انہوں نے ان کو امن دے دیا۔ فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ، بس اسی دوران وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہے تھے، بیان کر رہے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین آیا تھا۔ اِذْ أَوْمَأُوا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، اچانک انہوں نے اشارہ کیا ایک بندے کی طرف اپنوں میں سے، فَطَعَنَهُ، اس نے ایک نیزہ مارا، دور سے چھڑواں نیزہ، فَأَنْفَذَهُ، ان کے آر پار ہو گیا وہ نیزہ، فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا اور کعبے کے رب کی قسم۔ ثم مالو علی بقیت اصحابہ، پھر جو باقی ان کے ساتھی تھے سارے 70 صحابہ، وہ قوم کے لوگ ان کی طرف مائل ہوئے، فقتلوہم، سب کو شہید کر دیے، الا رجل آراجو، صرف ایک آدمی بچا جو لنگڑا تھا، صائد الجبل، وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، قال حمام و اراہ آخر ماہو، حمام جو اس حدیث کے راوی ہیں جو بیان کرتے ہیں اسحاق سے، اسحاق السبیعی سے، وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے ایک اور بھی تھا اس کے ساتھ، 2 بندے تھے۔ تو فاخبر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ آپ نے جن 70 قراء کو تبلیغ کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، وہ بنو عامر کے لوگوں نے انہیں شہید کر دیا ہے سب کو، الا رجل، فاخبر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام النبی انہم قد لقوا ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کر چکے ہیں، فرضی عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وارضاہم، اور اللہ نے ان سب کو راضی کر دیا ہے، فکنا نقرأ، یہ والے الفاظ ہم قرآن میں پڑھا کرتے تھے، ان بلغوا قومنا، یہ ان کی طرف سے اللہ نے یہ اتارے تھے قرآن میں کہ ہماری قوم کو پہنچا دو، یہ جو شہید ہوئے تھے 70 قراء، ان بلغوا قومنا، ہماری قوم کو پہنچا دو، ان قد لقینا ربنا، کہ یہ کہ ہم تحقیق مل چکے ہیں اپنے رب سے، فرضی عنا، وہ ہم سے راضی ہو گیا، وہ ارضانا، اور اس نے ہم کو راضی کر دیا ہے، ثم نسخ بعد، پھر ان الفاظ کی تلاوت بعد میں منسوخ کر دی گئی، فدعا علیہم 40 صباحا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی یہ بنو عامر کے لوگوں پر 40 راتیں، 40 صبح تک، علی ریل قبیلے پر، و زکوانہ، زکوان قبیلے پر، و بنی لحیانہ، اور بنو لحیان قبیلے پر، و بنی اسیہ، اور بنو اسیہ قبیلے والوں پر، الذین عصوا اللہ و رسولہ، جنہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ تو یہ تیر لگا تھا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں کو، تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، مجھے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے، اللہ کی راہ میں کسی کو تیر لگے یا زخم لگے تو وہ بہت اجر والا اور کامیابی والا راستہ ہے۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں زخمی ہونے سے، تیر لگنے سے بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اعزاز ہے جو پروردگار دنیا میں اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اچھا جی، اگلی حدیث ہے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، امام بخاری کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی موسیٰ بن اسماعیل نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابو عوانہ نے، ان الاسود، اسود سے، هو بن قیس، یہ اسود بن قیس ہیں، ان جندب بن سفیان، وہ بیان کرتے ہیں جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانا فی بعض المشاہد، آپ بعض غزوات میں تھے، مشاہد جنگوں کو، غزوات کو کہتے ہیں عربی میں، وقد دمیت اصبعہ، اور آپ کی انگلی زخمی ہو چکی تھی، فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل انت الا اصبع دبیتی، نہیں ہے تم مگر ایک انگلی ہے جو زخمی ہوئی ہے، وفی سبیل اللہ ما لقیتی، اور اللہ کی راہ میں ہے جو تکلیف تجھے پہنچی ہے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں زخمی ہونا
یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، پیارے پیغمبر بھی زخمی ہوئے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی سنت ایک عظیم الشان عمل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ پڑھیں گے۔